بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے وہ اسم اعظم جس سے ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پہلے ایک نصیحت سن لیجئے۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینے کو افضل سمجھتے ہیں، کاش اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینے کو بھی افضل سمجھ لیں تو زندگی آسان ہو جائے۔ یہ میری نصیحت ہے، یاد رکھنا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ مردہ کو کندھا دینے کے لیے بہت بھاگتے ہیں، دور دور کا سفر کر کے جائیں گے کندھا دینے کے لیے، لیکن تیرے پڑوس کے اندر جو زندہ ہے اس کو سہارا دے دے بھائی، تو ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اب جو ہے وہ اسم اعظم سن لیجئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کچھ کلمات کہتے ہوئے سنا۔ اس شخص کے کلمات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ نبی قسم کھا رہا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے اللہ کے اسم اعظم کے واسطے سے دعا کی ہے۔ جس کے واسطے سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور عنایت فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث ابن حبان میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے، اور اس کی سند بہت مضبوط ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ جن روایات میں اسم اعظم کا ذکر ہے، سند کے اعتبار سے یہ حدیث ان میں سب سے زیادہ راجح روایت ہے۔ اب وہ الفاظ کیا ہیں میرے ساتھ پڑھیے۔ امیجز بنانا تو مشکل ہے، بن گیا تو پھر بھیج دوں گا، نہ بنا تو کم سے کم یاد کر لو۔ پڑھو میرے ساتھ۔ اللہم انی اسألک بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ یہ تو عربی جملے ہیں، یہ جملے تو حدیث کے ہیں، اس کا نور ہی الگ ہے۔ ترجمہ بھی میرے ساتھ پڑھ لو۔ اگر عربی نہیں پڑھ سکتے ترجمہ پڑھو گے تو بھی ثواب ملے گا، تو بھی دعا قبول ہوگی۔ پڑھیے میرے ساتھ ترجمہ۔ اے میرے پیارے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس کا واسطہ دے کر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اکیلا بے نیاز ہے، جس سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہیں کوئی
اس کے برابر کا ہمسر ہے۔ دیکھیے میں نے عربی جملے پڑھا دیے، ترجمہ پڑھا دیا، اس کو یاد کر لیجئے، زبردست مضبوط حدیث ہے، اور اس کے بعد دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا۔ چونکہ میں نے پڑھا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ جو بھی مسلمان مرد اور عورت پریشان ہو اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور اے اللہ ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں جنت الفردوس میں تو ہم سب کو جگہ عطا فرما، اور اللہ دنیا میں بھی ہم سب کو جنت عطا فرما، مرنے کے بعد بھی جنت عطا فرما، اور اے اللہ کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، اور اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، آمین۔ اب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔